ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں. آپ کا نام ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. دنیا میں 100% مسلمانوں میں سے 80% مسلمان آپ کی اطاعت کرتے ہیں, آپ کی فقہ کے مقلد ہیں. 80% مسلمان, بہت بڑے امام ہیں. اور آپ ایسے تابعی ہیں کہ اپنی زندگی میں 80 صحابہ کی آپ نے اپنی آنکھوں سے زیارت کی ہے. 80 صحابہ کو یہ ملے ہیں, تابعی ہیں. لیکن جو بات سنانا چاہتا ہوں, شریعت پہ عمل کیسا فرمایا کرتے تھے, سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اتنا عمل, اتنا اعلیٰ عمل شریعت پہ. آپ بہت امیر تھے, تاجر تھے, کپڑے کا کاروبار کرتے تھے, بہت امیر تھے. تو جو بندہ بڑا ہوتا ہے نا, اس کے حاسد بھی ہوتے ہیں. جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو اس کے بھی حاسد ہوتے ہیں, جو زیادہ امیر ہو اس کے بھی حسد کرنے والے ہوتے ہیں, جو مقام جس کا بڑھ جائے اس کا بھی لوگ حسد کرتے ہیں. تو آپ کا بھی حاسد تھا ایک, وہ تھا آپ کے قبیلے کا لیکن حسد کرتا تھا آپ سے. آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے تو باہر آئے, چوک میں وہ شخص کھڑا تھا, کہنے لگا تیرا ابا مر گیا ہے. آپ نے فرمایا جی فوت ہو گئے ہیں. اب اگلا جملہ سنیں گے تو پیروں سے زمین نکل جائے گی. 1 منٹ کے لیے تصور کریں, بندے کا باپ دنیا سے گیا ہو, کتنی تکلیف میں ہوتا ہے بندہ. امام ابو حنیفہ باہر نکلتے ہیں, انہیں کہتا ہے ابا مر گیا ہے, کہا جی فوت ہو گئے. کہا پھر اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دے. کتنا دکھ ہوا ہوگا, اماں کا نکاح میرے ساتھ کر دے. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا جان سے مار دیتا, ضرور لڑائی لیتا اس سے. کبھی ایسا ہو نہیں سکتا تھا, ہم میں سے کوئی ہوتا تو برداشت کرتا. میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے تو آپ کو بہت غصہ آیا ہے, بڑی شرمناک بات ہے, یہ گالی سے کم نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا. لیکن امام ابو حنیفہ شریعت پہ کیسا عمل فرمایا کرتے تھے. آپ نے سوچا کہ اس نے دیا ہے نکاح کا پیغام, نکاح کی آفر کی ہے, تو کسی کو نکاح کا پیغام دینا گناہ نہیں ہوتا. کسی کو بھی کہنا کہ نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ گناہ نہیں ہوتا. امام ابو حنیفہ سوچنے لگے کہ اس نے گناہ نہیں کیا, اگرچہ میرا دل ٹوٹ گیا, اس نے گناہ نہیں کیا. آپ آگے سے نا بڑا دل پہ پتھر رکھ کے بڑے ضبط کے ساتھ بولے. آپ کہنے لگے کہ میری ماں عاقلہ ہے, بالغہ ہے, وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے. ابھی میری ماں عدت میں ہے, جب عدت پوری ہو جائے گی میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا. اگر انہوں نے چاہا تو نکاح کر لیں, میں نہیں روکوں گا. یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے, لیکن دل پہ جتنا ضبط تھا وہ ٹوٹ گیا, پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گئے. جب آگے گئے تو آنکھوں سے آنسو ہی آنسو, آنسو ہی آنسو, رونے لگ پڑے کہ اس نے میری ماں کے بارے میں کیا الفاظ بول دیے. اس کو کہہ کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا, شریعت پہ عمل ایسا کرتے تھے, لیکن رونے لگے, اتنا روئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. پیچھے سے کسی نے آواز دی, ابو حنیفہ اس کو کیا بد دعا دی ہے. پیچھے پلٹے, کہا کیوں, کیا ہوا. کہا تم ادھر گئے ہو, یہ دڑام سے گرا ہے, فوراً مر گیا ہے, یہ فوراً مر گیا ہے. امام ابو حنیفہ کا جملہ سننا, آپ نے بولا میں نے اسے کوئی بد دعا نہیں دی, میں نے کوئی بد دعا نہیں دی, بس میرا صبر اس کی جان لے گیا ہے. بھائیو یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے, دنیا پہ کسی مسکین پہ ظلم نہ کرنا. وہ بد دعا دے پھر تو زیادہ نقصان ہوگا, وہ نہ بھی دے نا, اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے, اللہ پھر بھی تم سے بدلہ لے گا. امام ابو حنیفہ نے بد دعا نہیں دی تھی, صرف روئے تھے کہ اس نے میری ماں کے بارے الفاظ کیا کہہ دیے. اللہ نے فوراً اس کی جان نکالی.